آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ سامعین السلام علیکم۔ آج میرا جی چاہا کہ آپ سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر لی جائیں۔ چھوٹی اس لیے کہ بشری تقاضوں کے مطابق ہمارے لیے چیزیں چھوٹی ہی ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کوئی عمل چھوٹا، نہ کوئی بات چھوٹی، نہ کوئی خیال چھوٹا۔ بقول واصف علی واصف، کسی شے کے چھوٹا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ اگر چیزوں کو دور سے اور غرور سے نہ دیکھا جائے تو ہر شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے۔ ہمارا عمومی رویہ یہی ہے کہ ہم کسی نیکی کو، کسی گناہ کو، کسی خیال کو، کسی عمل کو، کسی بات کو بہت چھوٹا کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہماری زندگیوں میں ایک عام سی غلطی کہ ہم رب العالمین کی تخلیقات میں بڑی ہی آسانی سے نقص نکال دیتے ہیں اور ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو اپنی جن صفات سے آگاہ کیا ان میں ایک صفت مصور بھی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مصور کی دل شکنی کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک تصویری نمائش دیکھنے کے لیے ایک ہال میں داخل ہوئے، اس میں درجنوں سینکڑوں تصویریں آویزاں ہیں۔ وہ اس مصور کے شاہکار ہیں جو اسے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے، آپ کا اس قدر حق تو ہے کہ آپ کسی تصویر پر بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کریں ان الفاظ میں کہ اس تصویر نے تو میرا دل موہ لیا، کسی تصویر پر کم پسندیدگی ظاہر کریں، کسی تصویر کے بارے میں، کسی شاہکار کے بارے میں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن آپ نے اسے بہت خوبصورت بنایا۔ یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایک تصویر پر بھی انگلی رکھ کر مصور سے یہ کہیں گے کہ تیری یہ تخلیق بہت ہی بری ہے تو اس دل شکنی کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کائنات کا مصور اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس میں آویزاں تصویریں ہیں اس کے دوسرے شاہکاروں اور دوسری تخلیقات کی طرح، لیکن ہم کتنی ہی آسانی سے بعض اوقات اس کی تخلیق میں نقص نکال دیتے ہیں، کبھی کسی انسان کی شکل و صورت میں، کبھی کسی اور چیز کی شکل و صورت میں۔ ایک روایت پڑھی تھی، ایسی روایت ہے کہ جس کی تصدیق یا تردید ممکن نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی صحت پر کوئی بحث کی جاتی ہے۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الجبار یا عبد الغفار تھا۔ آپ کا نام نوح اس لیے پڑ گیا کہ آپ نوحہ بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، تو لوگوں نے رونے والا نبی کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ کے اکثر رونے کی وجہ یہ لکھی مورخین نے کہ ایک مرتبہ آپ ایک کھیت سے گزر رہے تھے تو ایک پگڈنڈی کے پاس ایک خارش والے کتے پر نظر پڑی تو دل میں صرف خیال آیا کہ کس قدر بد شکل ہے۔ صاحب کتاب کے مطابق اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نوح، تیری یہ مجال کہ تو میری تخلیق میں نقص نکالتا ہے، میں تجھ پر غضبناک ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پوری زندگی ندامت کے ساتھ روتے ہوئے گزاری کہ میرے دل میں ایسا خیال بھی کیوں آیا، حالانکہ انہوں نے اپنی زبان سے ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے تھے، لیکن انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ ہاں، میں نے مصور کے شاہکار میں نقص کیوں نکالا۔ ایک اصطلاح آپ سب لوگوں نے ہی سنی ہوگی، غیر مستحق بیکاری۔ دیکھیں، گداگری جب پیشے کی شکل اختیار کر لے تو وہ تو ایک سماجی مسئلہ ضرور ہے، لیکن میں صرف انفرادی سطح پر بات کرتا ہوں۔ غیر مستحق بیکاری کی تعریف کیا ہے؟ ہم غیر مستحق بیکاری کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا، ہم اس کے میرٹ کو جانچ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو دھتکار بھی دیتے ہیں، مسترد بھی کر دیتے ہیں کہ تو چونکہ میرٹ پر پورا نہیں اترتا اس لیے تو مستحق نہیں کہ تیری مدد کی جائے۔ ہمیں اپنے سٹیٹس کا جائزہ بھی لے لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم بیکاری نہیں ہیں؟ پھر دوسری بات، ہم مستحق بیکاری ہیں یا غیر مستحق بیکاری ہیں؟ آج تک ہمارے رب نے ہمیں جو کچھ دیا، کیا وہ ہمارا استحقاق تھا، ہمارا حق تھا؟ ہم میرٹ پر پورے اتر رہے تھے؟ مستحق بیکاری تھے یا غیر مستحق بیکاری؟
اگر جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم بھی غیر مستحق تھے، جیسے ہمارے سامنے کھڑا ہوا شخص ہم سے چالاکی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ یہی نہیں؟ ہم اس کے سامنے عہد شکن نہیں؟ ہم اس کے ساتھ چالاکی نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے؟ اگر یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، دونوں غیر مستحق بھکاری ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں تو ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم رب العالمین سے یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، ہم غیر مستحق صحیح، لیکن ہمارا رزق بند نہ کرنا بلکہ اس میں اضافہ ہی کرتے رہنا۔ اور جو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، جو اسی رب کا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کے میرٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ ہم تجھے دھتکار دیں گے اور اس مال سے بھی تیری مدد نہیں کریں گے جو دراصل ہمارا نہیں ہے بلکہ رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو یہ وہ رویہ ہے جس کا میرے خیال میں از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور معاملہ چیزوں کا بے وقت ہونا، کم قیمت ہونا، کم وزن ہونا۔ اس معاملے میں اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ ایک چیز اپنے انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں، دوسرے ماحول میں جائے تو اپنی شکل، اپنا وزن، اپنی حیت وہ بدل سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ جنت کے زرق برق لباس میں بہت خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ تو خادمہ نے خواب میں ہی ان سے پوچھا کہ آپ کے وہ پھٹے پرانے کپڑے کہاں گئے جن میں آپ نے زندگی گزار دی؟ تو رابعہ بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے رابعہ، میں نے تیرا وہ جوڑا رکھ لیا ہے، میدان حشر میں تیرے اس جوڑے کو بھی ترازو میں تیرے اعمال کے ساتھ تولوں گا۔ اب یہی دیکھیں کہ ایک بہت کم قیمت چیز ماحول بدلنے کے بعد، دوسرے جہاں میں جانے کے بعد کس قدر وزنی ہو گئی اور کس قدر اہمیت اختیار کر گئی۔ آج سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ میٹر روشنی میں بدل سکتا ہے اور روشنی مادے میں بدل سکتی ہے۔ عام زندگی میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مادہ ہے، وہ گیسز کی شکل میں غائب ہو جاتا ہے، گیسز منجمد ہو کر کوئی وجود اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ گھر کے کچن میں ایک برتن میں پانی فریج میں رکھتے ہیں، 2-4 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پانی موجود نہیں، برف پڑی ہے۔ تو اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے پانی تھا، اس کا ماحول تبدیل ہوا، اب وہ برف کہلا رہا ہے کیونکہ اس کو ایک وجود مل گیا ہے۔ اب آپ اس کو باہر نکالیں، باہر رکھیں گے، چند گھنٹوں کے بعد برف نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ آپ برف لے کر آئے تھے۔ چیز وہی ہے، اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی، اب اس کو پانی کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں اس جہاں میں موجود ہیں وہ دوسرے جہاں میں اپنی حیت، اپنا رنگ روپ، اپنا وجود مختلف اختیار کر لیں گی۔ یہاں جو چیزیں وجود نہیں رکھتی وہاں ان کو جسم مل جائے گا۔ جب ہم عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم قبر کے سانپوں کا، بچھوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کوئی ایسے جانور نہیں کہ جو پیدا ہو چکے ہیں اور جن کی افزائش ہو رہی ہے۔ ہمارے ہی اعمال، ہمارے ہی گناہ، ان کو ایک جسم عطا کر دیا جائے گا۔ کسی کو سانپ کی شکل مل جائے گی، کسی کو بچھو کی شکل مل جائے گی۔ ہماری ہی نیکیاں رنگ و نور کا جسم اختیار کر لیں گی، کوئی ٹھنڈک میں بدل جائے گی، کوئی روشنی میں بدل جائے گی۔ ہمارا کوئی خوبصورت کلمہ جنت کا سایہ دار درخت بن جائے گا۔ تو ہر شے وجود اختیار کر لے گی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے، جس کا نظارہ اس دنیا میں بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بڑی باتیں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔